السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اب لائف ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں اس ٹاپک پہ کچھ بولوں اور اپنی ویور سے کچھ شیئر کروں، لیکن جب بھی میں اسکالرز کو سنتی تھی یا بہت ہی جو اچھے یوٹیوبرز ہیں ان کو سنتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا بولنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ اس پہ اچھی اسپیک آلریڈی ہی موجود ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ زندگی کا ہر کسی کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو آپ میرے تھمبنیل سے جان ہی چکے ہوں گے کہ میرے تھمبنیل جو ہے وہ ہے نیور گیو اپ، یعنی کہ ہم لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اور موسٹلی لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کچھ اچیو کرنا ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ لیکن اپنی زندگی کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، یہ آپ کو اپنا ہی ایک سبق دیتا ہے۔ اور وہ ایک شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا، کہتے ہیں کہ جو استاد ہوتا ہے وہ سبق دینے کے بعد امتحان لیتا ہے، اور جو زندگی ہے یہ پہلے امتحان لیتی ہے اور اس کے بعد سبق دیتی ہے۔ تو بس ایسا ہی ہر بندے کی زندگی میں ایک سبق ملتا ہے، اور جو میں نے سبق سیکھا ہے وہ میں آج اپنی سسٹرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب زندگی میں آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ دوڑ رہے ہیں اور آپ بس آنکھیں بند کر کے دوڑتے جائیں گے تو لازمی بات ہے آپ ٹھوکر لگ کے گریں گے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں، میرا اپنا جو زندگی کا ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے آگے دوڑنا ہے نا، جب آپ نے کسی چیز کو حاصل کرنا ہے، آپ نے اپنا ایک ایم بنا لیا ہے، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بدلیں۔ جب آپ ایک زندگی گزار رہے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں کچھ حاصل نہیں کر رہے، آپ نے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس منزل کی طرف شروع کر دیتے ہیں چلنا، تو سب سے پہلے آپ خود کو بدل دیں۔ آپ ارد گرد نہ دیکھیں، آپ اپنی پریشانیوں اور اپنی الجھنوں اور اپنی ناکامیوں کو چھوڑ دیں۔ اپنی ناکامیوں کو جو ہے وہ بھولنا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھول جائیں، اگر آپ بھول جائیں گے نا تو آپ دوبارہ بار بار وہی غلطی، وہی ناکامی دہرائیں گے۔ بھولیں نہیں، اس کو یاد رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ اے تے اپنی اناج چوئی نکل گیا وا، اینوں تے اپنی اوقات ہی بھول گئی ہے۔ تو دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا، اس کو اتنا وہ نہ لیں، اس کو اگنور نہ کریں، اس کو اپنی زندگی کا نا ایک حصہ بنا کے اپنے ساتھ جوڑ لیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ جی کوئی آپ کو یہ بولے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہ ورڈ اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ آپ اپنے اوقات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا تو آپ کو اپنی منزل کی جو کٹھن راستے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ آپ تب سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنے کٹھن راستے جو ہیں ان کو پورا کر لیا ہے، ان کو میں مکمل کرتا ہوا آگے جا رہا ہوں، یا اتنی سیڑھیاں میں چڑھ چکا ہوں اور باقی میرے پاس اتنی سیڑھیاں بچ گئی ہیں جن کو میں نے اب اور چڑھنا ہے، جہاں تک میں نے پہنچنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ موٹیویشن پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں، ارد گرد دیکھنا ہی نہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں دوڑے چلے جائیں دوڑے چلے جائیں، تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کن ناکامیوں سے آپ گزر چکے ہیں، کن کٹھن راستوں سے آپ گزر چکے ہیں، کن کانٹوں سے آپ گزر چکے ہیں۔ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تب ہی تو آپ کو حوصلہ ملتا ہے، تب ہی تو آپ کے اندر ایک انرجی آتی ہے، تب ہی تو آپ کو اور یقین پختہ ہو چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں یقین پختہ سے میں بات کروں گی کہ آپ نے اللہ کی ذات پہ پختہ یقین رکھ کے اس منزل کی طرف جانا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے اپنی دعائیں، اپنی نمازیں، اپنی عبادات کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ اور جب آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی جو آپ کی منزل ہے وہ آپ سے دور کھڑی ہے، آپ اس کو حاصل نہیں کر پا رہے، آپ کوئی گول اچیو نہیں کر پا رہے، آپ اپنی منزل کو کامیابی سے نہیں پکڑ پا رہے، تو یہاں تک بھی جو ہے وہ سنا جاتا ہے کہ آپ اپنی کسی نیکی کا واسطہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ دیکھیں ہم لوگ سارے واسطے دیتے ہیں، نبیوں کے واسطے دیتے ہیں، وسیلے اللہ تعالیٰ کے آگے رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ کیا کبھی آپ لوگوں نے اپنی کوئی نیکی یاد کر کے اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بنایا؟ آپ نے کبھی اپنی نیکی کو اللہ تعالیٰ کے آگے ایز وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے وہ غار والی کہانی تو سنی ہی ہوگی، وہ جو تین لوگ تھے جو نیک لوگ تھے جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، اور ان لوگوں نے اپنی اپنی نیکی کا واسطہ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھول دیے تھے، ان کے راستے آسان کر دیے تھے۔ وہ تو سب نے سنی ہوگی، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی۔ تو اگر وہ تین لوگ اپنی اپنی نیکی کا واسطہ دے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ہاں ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری کون سی نیکی قابل قبول ہے، ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ تو نہیں پتہ نا کہ وہ قابل قبول ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو کیوں نہ ہم اپنی جو بھی نیکی ہے ہم کرتے تو یہی سوچ کے ہے نا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ قبول کریں گے۔
اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کے ذریعے تو آئی ڈونٹ نو کہ بخشے جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ضرور بخشے جائیں گے۔ تو اس لیے کبھی بھی آپ اپنی نیکیوں کو یہ مت سمجھا کریں کہ یہ میں نے نیکی تو کی ہے تو یہ کون سی قبول ہونی ہے۔ اگر آپ لوگ یہی سوچ لیں گے تو پھر آپ اگلی نیکی یا دوبارہ سے نیکیاں کرنے کی زحمت ہی پھر کیوں کریں گے۔ یہی مائنڈ میں ہو جائے گا کہ ہماری نیکی کون سی قبول ہوتی ہے، یا ہم کون سا نیکی کو اس طریقے سے کر رہے ہیں، یا ہمیں کون سا الہام ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ نیکی کریں، آپ اپنے ہر کام میں اس نیکی کا واسطہ بھی اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں۔ آپ اس منزل کی دوڑ لگاتے ہوئے آپ اپنی نیکیوں کو یاد کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے حوصلے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اور جو کہتے ہیں نا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، لیکن میں نہیں مانتی اس چیز کو۔ میں سمجھتی ہوں اگر اپنے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو احتساب لگے گا، آپ اپنا احتساب کر پائیں گے، آپ نے کیا کھویا کیا پایا، آپ نے پیچھے کس چیز سے کیا سیکھا۔ جب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں ہے، جب آپ نے یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ کیا کھو گئے، کیا پا لیا، کیا گوایا، کیا کیا تھا کہ اس کے بدلے میں یہ ملا، کیا ایسا ہو گیا تھا جس کے بدلے میں ہمیں یہ چوٹ پہنچی ہے، یا ہمیں یہ نقصان پہنچا ہے، یا ہم نے اپنی کوئی بہت ہی بہترین چیز گنوا لی ہے، یا ہم اس وجہ سے اس نقصان میں رہے ہیں۔ ان نقصانات کو یاد رکھیں گے تو ہی اگلی دفعہ آپ کو نقصان نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو بڑے جو ہیں وہ پنشمنٹ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ پنشمنٹ آپ کو یاد رہے تاکہ آپ دوبارہ سے وہ لاس نہ کریں۔ کوئی ڈانٹ کے آپ کو پنشمنٹ کرے گا، کوئی آپ کے اوپر زیادہ سختی کرے گا، کوئی آپ سے اس لاس کا ہرجانہ بھروائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا کہ آپ پھر سے حوصلہ باندھتے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے۔ اور آپ بس مائنڈ میں ایک بات رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ ناکام ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ وہ آپ نے بہت ایک شاندار شعر سنا ہوگا، محنت کر پڑتا ہے جی جان سے ٹپنا، تب ہی پورا ہوتا ہے اچھی زندگی گزارنے کا سپنا۔ تو بس آپ نے جو ہے وہ محنت کرنی ہے، محنت کرتے ہوئے آگے جانا ہے، اور اپنی اس کوشش میں اپنی ناکامیاں اور اپنے جو نقصانات کیے ہیں ان کو نہیں بھولنا، ان کو یاد رکھ کے آپ نے اس دوڑ کو کامیاب بنانا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو بدلنے پر فوکس رکھے، اور ایک ایک سٹیپ کر کے آپ نے آگے بڑھتے جانا ہے، سوچ کے سمجھ کے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو دوسروں کے پاس ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سنٹریت رکھی ہے، کوئی نہ کوئی طاقت اس میں موجود ہے، کوئی سکل موجود ہے جس کو ہم بس پہچان نہیں پا رہے ہوتے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو کسی دوسرے انسان میں نہیں ہے، جو صرف آپ میں ہے۔ اس چیز کی بنا پر وہ انسان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔